شو میں خیبر پختونخوا میں آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوششیں بے نقاب۔ کیا واقعی خیبر پختونخوا کے گودام گندم کی بوریوں سے بھرے پڑے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے محکمہ خوراک میں سنگین بے قاعدگیاں، آڈٹ رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کا بحران، پورے ملک میں بحران ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں کیا یہ بحران مصنوعی طور پر کریٹ کیا گیا ہے؟ آج اس پروگرام میں سوال اٹھیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیسیفکلی محکمہ خوراک میں ہونے والی مبینہ بدعنوانیاں، بے قاعدگیاں، ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وہاں پر بڑھتی ہوئی آٹے کی قیمتوں پر، گندم کی قیمتوں پر اور آٹے کی قلت پر ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا۔ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کا نوٹس ہوا ہے۔ ہائی کورٹ نے صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو نوٹس لیا ہے، اس میں عدالت نے کل وفاق اور صوبائی فوڈ ڈائریکٹرز کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس جناب قیصر رشید صاحب نے استفسار کیا کہ صوبے میں کوئی وزیر خوراک ہے، سوال اٹھایا، سنگین نوعیت کے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا عوام آٹے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے اور حکومت ڈالروں کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن عوام کو کچھ نہیں دے رہی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آٹے کی قیمتوں کے معاملے پر محکمہ خوراک کے وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام کو طلب کیا تھا اور پشاور سمیت صوبہ بھر میں گزشتہ چند ہفتوں میں جو اطلاعات اور رپورٹس ہیں اس کے مطابق 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 800 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے 1300 روپے، لیکن اضافہ ہوا ہے اور صوبے میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 3000 روپے تک جو ہے فروخت ہو رہا ہے، 3000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز اگر بتاؤں، اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں، مثال کے طور پر چارسدہ آپ کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر اسمگلنگ کی بھی خبریں آ رہی ہیں افغانستان آٹے کی، اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نان بھائی کس طرح فروخت کر رہے ہیں روٹی، اس کی بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں۔ وہاں پر چارسدہ میں صوبے بھر میں کی طرح ضلع چارسدہ میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ نان بھائیوں نے 20 روپے کی روٹی کا وزن کم کر کے 10 روپے کی روٹی کے برابر کر دیا ہے۔ 10 روپے والی روٹی کی 20 روپے میں کھلے عام فروخت ہو رہی ہے اور انتظامیہ نے تاحال اس طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ فلور مل سے ڈیلرز کو سرکاری آٹے کے تھیلے مقررہ کوٹے سے کم ملتے ہیں، جو کہ غریب لوگوں کے ساتھ صریحاً ناانصافی ہے۔ وہی کم تھیلے سرکاری نرخ کے بجائے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور سبسڈیز جو سرکاری آٹے کی یونین کونسلوں کی سطح پر تقسیم کا کوٹا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بعض رپورٹس کے مطابق افغانستان کو بھی مبینہ طور پہ آٹے کی اسمگلنگ ہے۔ صوبائی حکومت اس کی نفی کرتی ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے، اور جس سے آٹے کی شدید قلت جو ہے ہو سکتی ہے اور یہ شدید بحران اختیار کر سکتی ہے، صورتحال جو نظر آ رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر عاطف خان صاحب نے اس بارے میں آٹے کے جو متعلق بحران ہے اس بارے میں کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا جی کہ 35 ارب روپے کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے، جو کوٹا ہے حکومتی آٹے کا، سرکاری آٹے کا، اس کو بڑھانے کا انہوں نے کہا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ عاطف خان صاحب کی گفتگو کیا تھی، لیٹس ہیئر دس، انہوں نے کیا کہا۔ حکومت خیبر پختونخوا 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے، کہ ہم کل تک 5000 ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے، 5000 ٹن، اس کو ہم آج سے بڑھا کے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بحران بنا ہوا ہے ریٹ میں آپ دیکھیں گے اگلے 2-3-4 دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا سمگل ہو رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ آف کے پی کا گندم نہیں جا رہی، نہ آٹا جا رہا ہے، افغانستان سمگل نہیں ہو رہا، وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا آٹا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی صوبائی حکومت نفی کر رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آٹے کی تھیلا جو 20 کلو کا 1300 روپے فروخت ہو رہا ہے، افغانستان کی اسمگلنگ بھی نہیں ہو رہی، ساتھ ساتھ حکومت اس پر سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ جس سبسڈی کی اماؤنٹ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 35 ارب روپے بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری کوٹا جو ہے اس کو بڑھا دیا بھی گیا ہے تقریباً، اور 6500 ٹن کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس صورتحال سے بھی آگاہ کریں کہ وہاں پر عوام اور خاص طور پہ مختلف سیاسی رہنما اب گندم کے گوداموں پر انہوں نے ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن قبل ہم نے دیکھا اختیار ولی صاحب جو کہ نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی طرف سے ایک ریڈ ہوئی
ان کا دعویٰ یہ تھا, انہوں نے جو دعویٰ کیا اور فوٹیج میں نظر بھی آتا ہے کہ گندم موجود ہے گوداموں میں, گندم گوداموں میں موجود ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے, یا بار بار جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آٹے کا بحران ہے یا گندم نہیں ہے. لیکن اختیار ولی صاحب نے جو ریٹ کی اس میں دیکھا گیا کہ آٹا موجود تھا گوداموں میں. اختیار ولی صاحب مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ریٹ کے بعد آٹے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صوبے میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مبینہ طور پر مل کر آٹے کو ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور اس کی بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. یہ الزام بھی اس وقت لگ رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ایک انتہائی اہم موڑ پر داخل ہو چکی ہے کہ کیا, اور اہم سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا صوبائی حکومت جان بوجھ کر مصنوعی بحران جو ہے پیدا کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں آٹے کے حوالے سے, تاکہ ملک کے سیاسی حالات اور مزید سنگین ہو جائیں یا عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ فیس پر جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اگر آٹا نہیں مل رہا تو فیس پر جو گورنمنٹ جس پر تنقید ہو رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. عوام کو 18ویں ترمیم اور یہ تمام چیزیں نہیں سمجھ آتی, وہ صرف وفاقی حکومت پر تنقید کرے گی کہ آٹا مہنگا ہو گیا یا آٹا نہیں مل رہا یا روٹی مہنگی ہو گئی یا نان بھائی نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا یا روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا. تو کیا یہ ایک جان بوجھ کر تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پروگرام میں بے نقاب کریں گے. آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آڈٹ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے, اس میں خیبر پختونخوا کے مختلف محکموں میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی آج ہم آپ بات بھی کریں گے. آپ کو اس رپورٹ کے مختلف پیراز کی طرف لے کے چلیں گے کیونکہ یہ تقریباً 483 پیجز پر مشتمل یہ رپورٹ ہے, لیکن اسپیسیفکلی محکمہ خوراک کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. محکمہ خوراک کے بارے میں اس رپورٹ کے اندر اہم ترین انکشافات ہوئے. اس رپورٹ کے اندر آڈیٹر جنرل نے کچھ اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. انہوں نے کہا جی کہ لائک پریویس ایئرز دا فوڈ ڈپارٹمنٹ failed to achieve the wheat procurement targets from the local growers of the province. حکومت اپنا جو محکمہ خوراک ہے وہ اپنی گندم کی خریداری کا ہدف پورا نہیں کر سکی, اور یہ ہر سال کرتی ہے صوبائی حکومت وہاں کی. مزید آڈیٹر جنرل نے خیبر پختونخوا کے محکمہ خوراک کے بارے میں یہ بتایا کہ it was further noticed that available go down storage capacity of the department is far below than the required quantum to cater for the requirements of the growing population. یعنی خیبر پختونخوا میں محکمہ خوراک کے پاس جو استطاعت ہے گندم کو سٹور کرنے کی وہ بھی کم ہے, وہ اہلیت نہیں ہے کہ گندم کو سٹور کر سکے جتنی ہونی چاہیے وہاں کی پاپولیشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے, آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے. مزید آڈٹ پیراز میں یہ آبزرو کیا گیا جو آپ رپورٹ دیکھ بھی رہے ہیں کہ it was observed that many districts that wheat was kept in open areas, stored in open areas. کھلے عام کیونکہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی, گودام نہیں تھے, تو گندم کو کھلے آسمان تلے رکھنا پڑا اور بہت سے ضلعوں میں یہ رپورٹ ہوا. مزید انہوں نے بتایا کہ it was the data available with the, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ the data available with the department for the local purchase and total requirement of the province is highly defective. یعنی جو ڈیٹا مینٹین کرتا ہے محکمہ خوراک اس ڈیٹا کے اندر پروکیورمنٹ کے حوالے سے یا ویٹ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے یا ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو ڈیٹا بیس مینٹین کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ناقص ہے, اور اس وجہ سے بھی جو ویٹ کی شارٹیج ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ آج آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ آٹے کے بحران میں سنگین غلطیاں خود ان کے محکمہ خوراک کی ہیں جو اس آڈٹ رپورٹ میں سامنے آئی ہیں. مزید اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ شارٹیج آف ویٹ ان ڈی ایف سی بنیر اینڈ ڈیرہ اسماعیل خان از آلسو رپورٹڈ, اور ساتھ ساتھ مس یوز آف گورنمنٹ سبسڈائزڈ wheat is also reported in few districts. یعنی جن کچھ اضلاع کے اندر جو گورنمنٹ کی سبسڈائز ریٹ ہے اس کے بارے میں بھی رپورٹس ہوئی ہیں کہ یہ مس یوز ہوا اس کا, اور ساتھ ساتھ اس میں کہا گیا کہ نان ریکوری آف پی او ایل اینڈ لاس ٹو دا گورنمنٹ ڈیو ٹو لیٹ فائنلائزیشن آف دا کیریج کانٹریکٹس ہیز آلسو بین آبزروڈ. اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 8 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ بے قاعدگیوں کی نشاندہی محکمہ خوراک میں آڈٹ رپورٹ نے کی ہے. ساتھ ساتھ اس آڈٹ رپورٹ میں 2 کروڑ روپے ریکوری کی سفارش بھی کی گئی ہے. اس آڈٹ رپورٹ میں سنگین انکشافات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے محکمہ خوراک کے بارے میں, اور گندم بحران کا ذمہ دار صوبہ خیبر پختونخوا کا محکمہ خوراک کو ٹھہرایا گیا ہے. اس اہم ترین رپورٹ اور اس سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات اختیار ولی صاحب سے بات بھی کریں گے جنہوں نے ریٹس کیے جا کے گندم کے گوڈاؤنز میں, وہاں انہوں نے کیا دیکھا, کیا پایا, اور ان کے نزدیک اور عوام کے نزدیک کیا واقعی میں یہ بحران مصنوعی ہے جو کریٹ کیا گیا خیبر پختونخوا میں. آج کے پروگرام میں ہوگا بے نقاب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں واقعی آٹے کا بحران ہے یا پھر مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
آپ کو ایک ریڈ کی فوٹیج دکھائی جو کہ گوداموں پر گندم کے ریڈ ہوئی اختیار ولی خان صاحب کی طرف سے، جہاں پر گندم پائی گئی. اس کا مطلب وزیر خوراک بھی کہہ رہے ہیں کہ گندم ہے. آج وزیر خوراک نے کچھ میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کری ہے اور کہا جی کہ 35 ارب روپے حکومت سبسڈی دے رہی ہے، اس پر بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اختیار ولی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں جو کہ صوبائی ممبر اسمبلی بھی ہیں، نون لیگ کے ترجمان بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب السلام علیکم. اختیار صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو اس کا مطلب گندم موجود تھی گوداموں میں اور آپ نے ریڈ کی اور آپ کیا دیگر شہروں میں بھی پلان کر رہے ہیں ریڈ، تو اس کا مطلب یہ ڈرامہ ہے، یہ سیاست ہے. کتنی گھناؤنی سیاست ہے اگر ایسی سیاست ہو رہی ہے تو؟ اختیار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سیفان بھائی. یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، ان کے وزیر اعلیٰ کے لیے، ان کے مشیر جو وزیر خوراک ہیں ان کے لیے، یہ سب کے لیے بڑے شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ گندم سے تمام جو ذخائر ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں. ازاخیل میں جو صوبے کا سب سے بڑا گودام ہے نوشہرہ میں، جو پورے صوبے کو سپلائی کرتا ہے، وہ اٹا پڑا ہوا ہے، وہ پھٹ رہا ہے گندم سے. لیکن مارکیٹ میں آپ بازار میں جب جاتے ہیں تو آپ کو آٹا لینے کے لیے لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں آپ کو نظر آئیں گی. اور ڈرامہ یہ رچایا جا رہا تھا گزشتہ کچھ کافی دنوں سے، کوئی 2-3 ہفتوں سے، کہ جی تو یہ تو امپورٹڈ حکومت اور مرکزی حکومت اور فلاں، تو شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنا ہے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ہم گئے، ہم نے ان کے گودام کھولے ہیں، وہ سارے بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہی سوال اٹھایا کہ اگر گندم کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو گرینڈنگ کے لیے کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو آٹا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. 3300 روپے تک ایک تھیلا پہنچا ہے 20 کلو کا، جس کی قیمت نارملی 1400-1500 روپے تھی، اور ہماری حکومت میں یہ 800 روپے کا تھا. 1300 روپے کا 20 کلو تھیلا مل رہا ہے. اختیار ولی صاحب، صوبائی وزیر نے دعویٰ کیا کچھ دیر پہلے بھی کہ 20 کلو کا تھیلا 1300 روپے کا مل رہا ہے. یہ دعویٰ جھوٹا ہے ان کا جو کہہ رہے ہیں بار بار؟ وہ ان کو بتائیں کہ کیا آپ مریخ پر رہتے ہیں یا پلوٹو پر رہتے ہیں یا آپ چاند پر رہتے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں پاکستان، اور پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا کی، جس کا ضلع نوشہرہ ہے، جس کا اپنا ضلع وزیر خوراک کا مردان ہے. آج وہاں پہ ان کے خلاف عام لوگوں نے جلوس نکالے ہیں اور آٹا چور کے نعرے لگائے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ تو 1300 روپے کا نہیں مل رہا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. کہاں پہ؟ میں آپ کو بتاؤں سیفان بھائی، اس طرح حالات ہیں کہ کل جب ہم گئے ہیں تو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور جتنے بھی فوڈ کنٹرولرز ہیں ان کے دفتروں میں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ناظم، کونسلر، ایم پی ایز، عہدیدار، اور ان کو 400-400 500 تھوڑے تھیلے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے سستے داموں لے کر جا کے مارکیٹ میں بلیک کر کے بیچتے ہیں. مارکیٹ میں اس تھیلے کا ریٹ 3300 روپے ہے. ایک چھاپے سے آج تھیلے کا ریٹ 600-700 روپے گر گیا. امید ہے 2-4 گودام ان کے ہم اور بے نقاب کریں گے تو یہ واپس اپنی نارمل جگہ پہ آ جائے گا. لیکن یہ آٹے کو بلیک کر کے آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی 48 گھنٹے کے اندر آپ یہ سارے جو گوداموں سے گندم نکالیں ورنہ آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، احتجاج کریں گے. یہ بھی آپ نے کال دی ہے کیا؟ جی ایسا ہی ہے. آج میں نے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا. میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ مجھ پہ طنز اور مجھ پہ نشتر کرنے کی بجائے، مجھ پر تنقید کرنے کی بجائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ گندم نکالیں، لوگوں کو سستا آٹا فراہم کریں. کل تک ہم، آخری دن ہے، ہم دیکھیں گے، ویٹ کریں گے. اگر یہ نارمل کنٹرول ریٹ پہ آٹا لوگوں کو میسر نہیں ہوا تو پورے صوبے میں ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ انشاءاللہ پھر زبردست قسم کا احتجاج بھی ہوگا. اور یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ پھر حملے کریں ان گوداموں پر اور ان ذخائر کے، یہ جو ان کے وہ ہے پرائیویٹ گودام ہے اس پر، اور جو وزیر اور مشیر ہیں ان کے حجروں، ان کے ڈیروں پر کریں گے کہ ان سے اپنا حق اس طرح وصول کیا جاتا ہے. ایسے نہیں چلتا. یہ حکومت کرنا کوئی اس طرح کرتا ہے. آپ تو ملک میں افراتفری پہ لا رہے ہیں.
آپ تو ملک میں خانہ جنگی کی وہ فضا جو ہے اس کی راہ بنا رہے ہیں. آپ خانہ جنگی کی یہ آپ بات کس کہہ کے رہے ہیں ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں؟ تو میں آپ کو پرویز کھٹک صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے ناظرین ذرا سنتے ہیں, کیونکہ خانہ انتشار یہ سب آپ کو اس میں الفاظ نظر آئیں گے, سنیں گے آپ کیا انہوں نے خطاب کیا ہے. ذرا سنیں کیا کہا ہے انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے کہ جلدی نہیں ہوئے تو کیا ہوا گا. لیٹس سے پرویز کھٹک صاحب نے کیا کہا. پھر لوگ نکلیں گے خود ہی, پھر اس ملک میں خون خرابہ ہوگا, اس ملک میں تباہی آئے گی. اگر آپ میں کچھ ملک کا احساس ہے, اس ملک سے ہمدردی ہے, تو الیکشن جلدی سے جلدی کرو. اگر عمران خان کامیاب نہ ہوا تو اس ملک میں پھر لوگ نکلیں گے خود ہی, پھر اس ملک میں خون خرابہ ہوگا, اس ملک میں تباہی آئے گی. اگر آپ میں کچھ ملک کا احساس ہے, اس ملک سے ہمدردی ہے, تو الیکشن جلدی سے جلدی کرو. خون خرابہ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں, اختیار ولی صاحب خون خرابے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, الیکشن نہیں کال کیے, جلدی نہیں. تو ایک طرف یہ آٹا ناپید ہو رہا ہے, دوسری طرف خون خرابے کی کالیں دی جا رہی ہیں. یہ سیاست ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیں میرے بھائی, آج دوسرا دن ہے کہ صوبے کی سیاست اور پورے ملک کی سیاست جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ان کو اب سمجھ آ گئی ہے مارکیٹ میں ایک چھاپے سے ایک چھاپا ہم نے ان کے گوداؤنز پہ ڈالا ہے اور ہم نے گندم باہر نکال دی, تو اب لوگ ان کے پیچھے ہیں اور یہ آگے بھاگ رہے ہیں. اور خون خراب اگر ہوگا تو وہ اس کی ساری ذمہ داری ان پہ ہوگی, اور ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو. عمران خان جیسے ہی حکومت سے نکلا تھا تو اس نے یہی بات کی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, اس ملک کا سری لنکا بنے گا, یہ سوویت یونین, یہ رشیا بنے گا, اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے, یہاں پہ افراتفری ہوگی, اس ملک میں انارکی پھیلے گی. حاکم بدہن اس طرح کوئی بھی بات نہیں ہوگی. میں ان کو بتا دوں کہ پرویز کھٹک صاحب, آپ اپنی باری گزار چکے ہیں, آپ نے جتنی کرپشن کرنی تھی آپ کر چکے ہیں. آپ بی آر ٹی, معلم جبہ, بلی انٹری, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, آپ ان تمام معاملات میں چور پائے گئے ہیں, اور آپ سٹے لے کر خود کو بچا رہے ہیں. آپ نے عدالتوں سے سٹے لے رکھا ہے, سٹے کو خارج ہو لینے دیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور آج دوسرا دن ہے کہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ, ان کی پوری کابینہ, ان کے مشیر, ان کی سوشل میڈیا, وہ سب آگے بھاگ رہے ہیں, اور پوری پختونخوا کے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کدھر ہے, آٹا نکالو, گندم نکالو. تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو مرکز کی حکومت جو ہے وہ مہنگا کر رہی ہے, انہوں نے شارٹیج کر رکھی ہے, یہ تو تم خود بلیک مارکیٹنگ میں انوالو ہو. ایک چھاپے نے اتنا کر دیا کہ پوری پاکستانی منڈی میں گندم کا ریٹ 1200 روپے من سستا ہو گیا. آج میں نے مارکیٹ چیک کیا, 600-700 روپے فی تھیلا آٹا سستا ہو گیا ہے. اور اسی طرح اگر 2-4 گودام ہم نے اور چیک کیے تو میرے خیال میں یہ نارمل اپنے ریٹ پہ آ جائے. اچھا, آپ کا ارادہ ہے مزید آپ اضلاع میں, اور جہاں پہ گودام ہے یہ, جہاں پہ گندم ذخیرہ اندوز ہوئی بھی ہے, آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ مزید اضلاع, مزید ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے, ریٹس کرنے والے ہیں آپ کیا اختیار صاحب؟ جی, کل ہم نے ثوابی کا بھی کر لیا ہے, اس کا چارسدہ کا بھی کر لیا ہے, اور کل انشاءاللہ ہم ابھی سے بتا نہیں رہے ہیں کہ کل ہم کہاں پہ ریڈ کریں گے اور کل ہم کہاں سے نکالیں گے, لیکن ہمیں معلوم ہو چکا ہے, ہمارے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں جتنے بھی گندم کے ذخائر ہیں, گوداؤنز ہیں, وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں, اور گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. وزیر خوراک نے خود اس بات کی تصدیق کر دی, وزیر اعلیٰ نے خود اس بات کی تصدیق کر دی. اگر آپ تصدیق کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ گندم کی شارٹیج نہیں ہے, تو پھر آٹا بلیک کون کر رہا ہے؟ آپ اس میں مال بنا رہے ہیں, آپ اس میں پیسے بنا رہے ہیں. یہ بلیک مارکیٹنگ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہو, اور آپ لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے احتجاج پہ اکسا رہے ہو, اور پھر لوگوں کو احتجاج پر اکسا کر کل آپ نے ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ ہم پورے پختونخوا میں آٹے کی قلت کے خلاف ہڑتال کریں گے. یہ تو اچھا ہوا, ہمیں پتہ چل گیا, اور ہم نے آپ کا مٹکا بیچ چوراہے پھوڑ دیا. آپ کے جو بدنما چہرہ تھا وہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ تحریک انصاف کی حکومت اتنی غلیظ, گندی اور بدبودار سیاست کرتی ہے. عمران خان کے پاس پتہ نہیں اسرائیل کا ایجنڈا ہے, کہاں کا ایجنڈا ہے, فارن فنڈنگ کا وہ چور ہے, وہاں سے اس نے پیسے لیے ہیں, وہاں پہ وہ حاضریوں سے ڈرتا ہے, ہچکچاتا ہے,
اور میں اس بات پہ قائل ہوں کہ عمران خان اور پاکستان یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان کو بچانا ہوگا, عمران خان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. اسی میں اس ملک کی آپ نے بقا ہے, پیسوں کی بات اسی کی میں اختیار جمہوریت ولی صاحب, کی, یہ اور مجھے اس ملک بتائیں 35 ارب روپے کی سبسڈی صوبائی محکمہ خوراک کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. 35 بلین روپیز عاطف خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں. یہ 35 ارب روپے کدھر جا رہے ہیں؟ کیونکہ عوام تک تو نہیں مل رہا. آپ کہہ رہے ہیں یہ 1300 روپے کا کہیں بھی نہیں مل رہا, لوگ سڑکوں پر ہیں, لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ 35 ارب کدھر جا رہے ہیں, کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہ کیا صاحب؟ یہ وزیر خوراک کی جیب میں جا رہے ہوں گے, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جیب میں جا رہے ہوں گے, یہ ان کے باقی وزراء جو مشیر ہیں ان کی جیب میں جا رہے ہوں گے. عوام کے پاس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیفان میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بھرتی کر رکھا ہے, جس کو سرکاری خزانے سے ایک ایک بندے کو 35,000 روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے کہ وہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو اور ایجنڈے کو وہ وائرل کرتے ہیں, اور سارا دن 50 اکاؤنٹ ایک ایک بندے کے ہیں, اور وہ اس پہ لگے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پتہ نہیں عمران خان تو کیا کرنے والا تھا, اور یہ تو حکومت چینج ہو گئی, شہباز شریف اور پی ڈی ایم انہوں نے تو ملک کو خراب کر دیا, غارت کر دیا. حالانکہ آپ یہ 35 اور 33 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں. ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے 4.25 سال میں 25,000 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا, وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ آپ تو کہتے ہوتے تھے کہ وہ پیسے ہم نے نواز شریف اور بے نظیر اور یہ تمام حکومتوں کے جو انہوں نے قرض لیا تھا ہم نے اس میں دے دیے. 1 روپے کا انہوں نے بیرونی قرض ادا نہیں کیا. اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان ہے ہی نہیں, ان کا ایجنڈا اس ملک کا استحکام ہے ہی نہیں. یہ اس ملک کو اور اس کے عوام کو پنپتا اور کھیلتا کودتا اور ہنستا نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بربادی ہو, کیاس ہو. یہ ملک خدا نخواستہ یہ صومالیہ بن جائے, یہ ایتھوپیا بن جائے. اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اپنے تمام ایجنڈے میں ناکام ہوں گے, یہ فیل ہوں گے. ہم ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور ان کے یہ بالکل جو ان کی سیاست ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ڈل چکی ہے. اور آج پورے پاکستان میں اس بات پہ اللہ رب کریم کا میں شکر گزار ہوں کہ آج پورے پاکستان میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کہیں بھی گندم کی شارٹیج ہے ہی نہیں. جو قلت ہے یہ مصنوعی تھی, یہ عمران خان کا ایجنڈا تھا, یہ محمود خان کا ایجنڈا تھا, یہ پرویز خٹک کا ایجنڈا تھا, یہ پرویز الہی کا ایجنڈا تھا, یہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا, یہ انڈیا کا ایجنڈا تھا, یہ فورن ایجنڈا ہے. یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ بتائیے گا اختیار صاحب کہ جو ٹرکوں سے رشوت لی جا رہی ہے جو پنجاب سے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں, تو ادھر بھی تو انہی کی حکومت ہے, یعنی صوبائی حکومت تحریک انصاف ہی کی ہے, جہاں پر یہ سب سیاست بھی کر رہے ہیں. مرکز بنا ہوا ہے زمان پارک, اور ادھر سے اگر آٹا خیبر پختونخوا نہیں آ رہا تو ذمہ داری وہاں سے بھی اسی حکومت اسی پارٹی کی آتی ہے نا, کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بھی, کہ یہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا آٹا خیبر پختونخوا تک. ایک تو زمان پارک کی آپ نے بات کی, تو زمان پارک انشاءاللہ زمان پارک کا کیمپ بہت جلدی اکھڑنے والا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کو عمران خان پھر زمان پارک سے خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور منتقل ہو جائیں گے. وہاں پہ ان کی چھتری جو ہے اس میں سوراخ ہونے والا ہے, اور ان کو مزید پناہ نہیں ملے گی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو پھر آٹا اگر پختونخوا آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے بیریئرز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ آپ ٹرکوں کو کیوں روکتے ہیں, اور ان لوگوں پہ پرچے کیوں کراتے ہیں, اور پھر پیسے لے کر ان کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی غلیظ اور اتنی گندی سیاست کرتے ہو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آٹا جاتا ہے, آپ اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں, اور پھر آپ الزام کسی اور کو دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ آپ کی وہ مدینہ کی ریاست تھی, یہ وہ نیا پاکستان تھا, اس کا نام انقلاب تھا. لعنت ہو ایسی انقلاب اور ایسے ان کی گندی سیاست پر, اور ایسی ان کی جو طرز حکمرانی ہے اس پر. میں نہیں مانتا اس کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سیفان بھائی کہ اب خیبر پختونخوا میں بھی ان کے جھنڈے جو ہیں
وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لوگ اس کو جلانے کے لیے آئیں گے. آج وزیر خوراک کے پیچھے اس کے اپنے شہر میں لوگوں نے نعرے لگائے ہیں کہ تم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں آڈٹ رپورٹ ایک آئی ہے سامنے جو کہ خیر پختونخوا کے آڈیٹر جنرل نے بنائی ہے. اس رپورٹ کے اندر اول تو بہت سے محکموں کی بات ہوئی ہے کہ مجموعی کرپشن کتنی ہے. میں کیونکہ آج ہم آٹا بحران پہ بات کر رہے ہیں کہ کتنی مصنوعی بحران کس طرح پیدا ہوا ہے, تو خیبر پختونخوا کے محکمہ خوراک کے بارے میں اس آڈٹ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ محکمہ خوراک میں سنگین بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. ہر سال کی طرح گندم کی خریداری کا ہدف ہو سکا ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ صوبے میں گندم ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس, یعنی سٹوریج کیپیسٹی یا گودام نہیں بنائے گئے ہیں, اور گوداموں کی قلت کے باعث متعدد اضلاع میں اوپن ایریاز میں یہ آٹا رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس وقت جب آڈٹ بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے مختلف اضلاع میں بتایا کہ وہاں پر آڈیٹرز جو تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ خاص طور پہ بنیر کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر کہ جہاں پر قلت تھی اور ڈیرہ اسماعیل خان سے موصول ہوئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ سرکاری یا سبسڈائز آٹے کا مس یوز بھی آڈیٹر کو اس کا انکشاف ہوا. اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اسپیسیفکلی جو کچھ اضلاع ہیں جہاں پر یہ مس یوز آف سبسڈائز ویٹ بھی رپورٹ ہوئی. ساتھ ساتھ جو ڈیٹا بیس مینٹین کرنے کی صلاحیت ہے محکمہ خوراک کی, اس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا. انہیں بتایا گیا کہ جو شارٹیج کی وجہ ہے اس آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کے پاس صحیح ڈیٹا مینٹین کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ کتنا آٹا ہے اور کتنا پروکیور کرنا ہے, کتنا آٹا آنا ہے پنجاب سے, کتنا بکنا ہے. تو اس وجہ سے بھی آٹے کا شارٹیج ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ تقریباً 8 کروڑ روپے سے زائد کی بے قاعدگیاں رپورٹ ہوئی ہیں اس اہم ترین آڈٹ رپورٹ کے اندر. یہ کہا گیا کہ 2 کروڑ روپے ریکور کیے جائیں, 8 کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں اور 2 کروڑ روپے کی ریکوری کی بات کی گئی. اختیار ولی صاحب, محکمہ خوراک کے خلاف تو آڈٹ رپورٹ میں بہت سنگین انکشافات ہوئے ہیں. کیا آپ نیب میں یا تحقیقاتی ادارے اس پر ایکٹیو ہوں گے, آپ لوگ جائیں گے؟ سب سے جو آخری سوال ہے پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر کا جو کیس انہوں نے جو بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے لیوریج لی ہے کہ 2008 سے لے کر 2022 تک جتنا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اس کے بارے میں کوئی ان سے باس فورس نہیں ہوگی, اس پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. ہم نے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیا. نیکسٹ ہم ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز, اس کے لیے اربوں روپے جو سرکاری خزانے سے پاس ہوئے ہیں ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیگل ٹیم کو آج ہم نے ٹاسک کر دیا ہے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل کی جس میں تقریباً 45 ارب روپے کا گھپلا نظر آیا ہے. 45 ارب روپے, آپ 8 ارب کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو پوری بتا دوں کہ 45 ارب روپے کا گھپلا کیا گیا ہے. محکمہ خوراک کیا, محکمہ زراعت کیا, ایجوکیشن کیا, ہیلتھ کیا, صحت کارڈ کیا, اور پھر کھیل کود کے میدان کیا. میں آپ کو بتا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, میں کہاں کی بات کروں, میں کس جگہ کو روؤں. خیبر پختونخوا تو اس طرح ہے جیسے اللہ معافی دے 10 سال تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو ہیروشیما ناگاساکی بنا دیا ہے. اور مجھے گلہ ہے مین سٹریم میڈیا سے, بڑے چینلز جتنے ہیں, آپ خیبر پختونخوا کی بلین ٹری پر بات نہیں کرتے جہاں پہ 25% درخت بھی موقع پر موجود نہیں ہیں. آپ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے فراڈ پر اور اس کے سکیم پر بات نہیں کرتے, اس پہ پروگرام کریں. اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, ایسے وزیر کابینہ میں بیٹھے ہیں جن پہ چوری کی سرکاری ڈرپیں اسپتالوں سے ٹرکوں بھرے انہوں نے چوری کیے ہیں, ان پہ FIR کٹی ہیں. اور ایسے لوگ جو صحت کارڈ میں ایک چھوٹا سا جو اپینڈکس کا آپریشن کرا کر اور وہ اس پہ جو 5-6 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے اس کے لیے وہ 10 لاکھ اور 12 لاکھ روپے کا بل پاس کرتے ہیں صحت کارڈ کے ذریعے. میرے صوبے کی تو حالت ہی برباد ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں 1000 ارب روپے کا خیبر پختونخوا مقروض ہو چکا ہے اور اتنی بری حالت ہے وہاں پر, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں.
ये लोग इनकॉम्पिटेंट थे। इनकॉम्पिटेंट तो बड़ी बात की बात है। खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है तहरीक इंसाफ की, दे आर इररिलेवेंट टू द डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। ऐसा बहुत अहम बातें हुई, हुकूमत है, वक्त की किल्लत है, मुझे समेटना होगा के लिए। यहीं पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आज आपने ज्वाइन किया और आप जो कोशिश कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं गोदामों पे जारी रखें और उसके बाद कीमतों में फर्क पड़े। बहरान असली है या नकली, आपके सामने अहम तरीन गुफ्तगू हुई है। इस ब्रेक के बाद समराइज करने हैं तमाम शो को आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवालात उठाए, अहम तरीन इंकशाफात हुए प्रोग्राम में। आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट रखी खैबर पख्तूनख्वा के महकमे खुराक की कि किस वजह से वहाँ पर गंदम की किल्लत है, असल वजह बेनकाब की। आपको ये बताया कि वहाँ पर रेड्स हुई हैं गंदम के गोदामों में जो कि अवाम ने की हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा कर रहे हैं, और वहाँ गंदम की किल्लत नहीं पाई गई। सरकारी दावा के 1300 रुपए के अंदर 20 किलो का थैला मिल रहा है, ये दुरुस्त है या नहीं, इसको भी बेनकाब किया। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहे तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।